السلام علیکم پیاری ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے اور برے وقت سے بچائے اور ان آنسوؤں سے بچائے جو دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کی یاد میں نہیں روتے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا خوبصورت یہ کام ہے۔ آج میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ دکھا دوں، اس لیے کہ یہ بلوچی ڈریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ بنائی، مختلف جگہوں میں مختلف لوگ پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام کو 5 قسم کی مٹی لگی ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 قسم کے رنگ والے لوگ ہیں، لیکن فضیلت ان کو حاصل ہے جو اللہ کی نظر میں اچھے ہیں۔ مال دولت، حسن، جاگیریں، یہ کسی کام کے یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے ہر رنگت میں لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، ہر کسی کو اپنی رحمت کے مطابق ان کو ہنر تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ تقسیم اوپر سے آتی ہے اور ہر خطے میں جو لوگ بستے ہیں اپنے ادھر آس پاس ماحول کے مطابق ان کے ذہن میں ادھر کے لباس کا بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ ہر جگہ کا لباس مختلف ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں عام طور پہ اسی طرح فراک پہنے جاتے ہیں۔ میں کوئٹہ ایک شادی میں گئی تھی، وہاں بڑی عمر کی خواتین سے لے کے تو بچیوں تک سب نے فراک پہنے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت ان کے فراک تھے اور بہت مہنگے مہنگے فراک تھے، اور وہ شادیوں میں وہی فراک پہنتی ہیں، اسی طرح کے فراک پہنتی ہیں، لیکن کپڑا اور کام مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو عام بچیاں پہنتی ہیں شوق سے، لیکن ان کا زیور بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ کلچر ہوتا ہے ہر جگہ کا۔ ہمارا ادھر علاقے کا کلچر شلوار قمیض ہے، شادیوں میں فینسی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور افغانستان میں ان کا لباس ہے، پنجاب میں ان کا لباس ہے، سندھ میں ان کا لباس ہے، بلوچستان میں ان کا لباس ہے، کشمیر میں ان کا لباس ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے شلوار اور کرتا یہ بہترین لباس ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو لباس زیب تن فرمایا، اس میں ان کے بازو بھی ڈھکے ہوئے ہوتے تھے اور ٹانگوں ٹخنوں سے ذرا سا اوپر ان کا لباس ہوتا تھا۔ مردوں کے ٹخنے نظر آئے تو یہ سنت ہے، عورت کے ٹخنے نظر آئے تو یہ گناہ ہے۔ نماز میں بھی اگر مرد کے ٹخنے چھپ جائیں تو نماز مکروہ ہوتی ہے، اور اگر عورت کے ٹخنے نظر آئے تو وہ ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ آج کل جیسا کہ رواج ہے، عام طور پہ رواج ہے کہ عورتوں نے ٹخنے ظاہر کر دیے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایسے ایسے ٹراؤزر کے ڈیزائن آ گئے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر تک ٹانگ نظر آتی ہے، اور یہ سارے جراثیم کئی ممالک سے ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ تو اتنا خوبصورت کام ہے، یہ دیکھیں اتنا پیارا پیارا کام ہوا ہے۔ یہ تلے کا کام ہے، یہ گولڈن تلا ہے، یہ سلور ہے، اس میں یہ پرپل ہے، یہ گرین ہے، اس کے اندر یہ کلرز ہیں، مختلف کلرز ہے اس میں، اور اس کے اندر یہ بنایا ہوا ہے، اور اس میں یہ شیشہ انہوں نے شیشر بند کیا ہوا ہے۔
یہاں پر بھی یہ مشین سے یہ تلے والا کام ہوا ہے۔ ہنرمندی ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ہے، لیکن اچھا لگتا بہت ہے۔ یہ موتیوں والا کام ہے، اس کے اندر انہوں نے شیشہ بند کیا ہوا ہے، یہ بھی وہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر شیشہ ہے، یہ پوری اوپر سے باڈی ہے، ویسٹ ہے، اور یہ اتنا پیارا پیارا یہ بنا ہوا ہے، اور یہ موتی اس کے لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے جو ابھی اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو یہی میں بتا رہی تھی کہ ہر علاقے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اور ہر علاقے میں لوگ اپنی اپنی کلچر کے مطابق وہ کرتے ہیں، لباس پہنتے۔ پیاری ویورز، یہ اس کے بازو ہیں، اور اس کا اپنا کلر جو ہے نا، یہ ڈارک پرپل کلر ہے، جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی چنری سی ہے، چھوٹی سی چنری ہے۔ بس شوق ہے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے شوق ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں بچوں کی، اور وہ اسی طرح وہ پوری کر لیتے۔ بچیوں کی خواہشیں پوری کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خواہشیں پوری کرو، اس لیے کہ شادی کے بعد خواہشوں کا پورا کرنا نصیبوں سے ہی ہوتا ہے۔ پیارا رب جب دلوں میں اپنا پیار ڈالتا ہے، اور ایک اللہ کا پیارا اللہ سے پیار کرنے لگتا ہے، تو اللہ کی کیا بشارتیں ہیں، اللہ نے کیا خوشخبریاں دی ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، راستے میں چل رہا ہے، جا رہا ہے کہیں پہ، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کے بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس فلانے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری کوئی رشتہ داری ہے ادھر؟ اس نے کہا رشتہ داری میری کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارے اس کے ادھر کوئی کام ہے؟ اس نے کہا کام بھی میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی حاجت ہے؟ حاجت بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ کیوں جا رہے ہو؟ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، نہ کام ہے تمہارا، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی دوستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا وہاں، تو اتنا لمبا سفر کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص ہے، میں اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ سنا جب فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا، وہ بولا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک فرشتہ ہوں، جو انسانی شکل میں اس نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو، پہلے اس سے احوال پوچھ لو، پھر اس کو خوشخبری سنا دو کہ تم میرے عشق میں، میری محبت میں میرے ایک بندے سے ملنے جا رہا ہے، تمہارے عشق کرنے سے، تمہارے پیار کرنے سے پہلے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میں نے پہلے اپنا محبوب بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے وعدے ہیں، جو اللہ کے نام کا کسی سے عشق کرے، اللہ کے نام کا پیار کرے، اور اللہ کے نام کی محبت کرے، تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کے پیار سے پہلے، اس کے عشق سے پہلے، اس کی محبت سے پہلے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر اللہ آگے کیا کرتا ہے کہ وہ عرشوں پہ اعلان فرماتا ہے، بلاتا ہے جبرائیل امین کو، جبرائیل امین، اے روح الامین، اے جبرائیل امین، تمام فرشتوں کا سردار ہے، فلانے شخص سے محبت کر لو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس شخص سے میں کیوں محبت کروں، اس میں کیا خوبی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے کہ اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جاؤ جبرائیل اس سے تم بھی محبت کر لو، اور عرشوں پہ جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں اعلان کر دو کہ
کہ وہ بھی اس شخص سے محبت کرے، اس لیے کہ ان سے کہہ دے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کر لو۔ تو عرش والے سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پہ اب جاؤ، اور اس شخص ان کو لسٹ دی جاتی ہے کہ اس بندے کے دل میں میرے اس محبوب بندے کا پیار ڈال دو، اس کی عزت ڈال دو، اس کی محبتیں ڈال دو۔ اور جس چیز کے دل میں اللہ تعالیٰ پیار ڈالتا ہے وہ لوگ اسی اللہ کے پیارے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب پیار کرنے والوں کے دلوں میں تھوڑا سا میل آتا ہے، بدگمانی آتی ہے یا کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دلوں سے ان کا پیار ہٹا دیتا ہے کہ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے محبوب بندے سے تم پیار کر لو، تم محبت کر لو، جاؤ۔ اللہ کسی اور کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ پیار کے قابل نہیں رہا، وہ محبت کے قابل نہیں رہا، وہ عزت کے قابل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوں کا انتخاب خود کرتا ہے۔ اگر سب کے دلوں میں میل آ گئی، سب کے دلوں میں عزت ختم ہو گئی، سب کے دلوں میں پیار ختم ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی اس پیاری بندے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے یا اس کو اپنی محبوبیت سے ہٹا دیا، یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ان لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خود اس کی محبت ہٹا دیتا ہے کہ وہ لوگ اس قابل نہیں کہ اللہ کے پیارے سے محبت کر لے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی مخصوص دل ہوتے ہیں، مخصوص جذبے ہوتے ہیں، اور یہ تقسیم اوپر سے آتی ہے۔ اور وہ محبوب بندہ جو اللہ کا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ روتا ہے، نہ کسی کے آگے وہ فریاد کرتا ہے، نہ وہ کسی سے مانگتا ہے۔ اگر مانگے تو کوئی نہیں دیتا، اللہ کسی کو دینے کی توفیق نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے سے مانگے تو میں اس کو اپنے خزانوں سے دے دوں، چاہے جہاں سے لے کے دے دے۔ سب کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کا ہے، چاہے جس سے لے کے دے وہ اسی کا کام ہے، جس کا جو کام ہے وہ خود ہی کرتا ہے۔ تو پیاری ویورز، اللہ سے عشق کرنا سیکھ لو، اللہ سے پیار کرو، اپنے دل کا حال اللہ کو سنایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی دیر کے لیے سن لیں گے، تھوڑی ہمدردی کر لیں گے، تھوڑی سی خواہش پوری کر دیں گے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، اور میرا رب جی بھر کے خواہشیں پوری کر دیتا ہے۔ خواہش نہ پوری کر دے تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس سے بہترین دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں کتنے اچھے اچھے پھل پیدا کیے ہیں، اور ہر زمین کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھل کا، ہر فصل کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی سب کو اسی طرح کھلاتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، کھلاتا ہے کہ چکھ لو یہ ذائقے سارے، اور یہ فصلیں دانے بھی کھا لو، چاہے آٹے کی شکل میں کھاؤ یا جس فارم میں کھاؤ کھا لو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا، اور وہ جنت کے میوے اس کے سامنے آئیں گے، تو شکل تو اس سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن سائز میں بڑے ہوں گے۔ جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بہت بہترین ہوگا۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ، ہم نے تو دنیا میں اتنے اچھے اچھے پھل کھائے تھے، اور ہمیں اس کا ذائقہ دنیا میں بہت اچھا لگا تھا، لیکن آج جو ہم نے جنت کا پھل کھایا، یہ ذائقہ دنیا میں تو ہم نے نہیں چکھا۔ دنیا دنیا ہے، جنت جنت ہے، آخرت بھی ہے، قبر کی زندگی بھی ہے۔ یہ 2 دن کی زندگی پھر اندھیری رات، 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، سدا نہ جوانی تو سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ
سنگی یار تو سدا نہ یہ حسن جوانی، جانا ہے تو ایک دن مٹی میں ہی مٹی ہو جانا ہے۔ تو ادھر ہی سے اگر ہم اللہ سے پیار کر لیں گے تو یہ وجود مٹی میں مٹی نہیں ہوگا، یہ جوانی جوانی ہی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی تو جنت میں بھی یہ جوانیاں رہیں گی، وہیں باغ بہاراں، وہیں سنگت ہے، یہاں تو دوستوں کی سنگت، وہاں فرشتوں کی سنگت، فرشتے خادم بنیں گے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے۔ تو دنیا والو، دنیا سے جی ہٹاؤ، دنیا میں ہی رہو اور اسی دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، وعدہ خلافی نہ کرو، اپنی زبان پہ قائم رہو، جب زبان دے دو تو بس اس پہ قائم رہو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، پیارا مہینہ ہے، مہینے تو سارے ہی پیارے ہیں اور خوشی تو ساری عمر منائی جاتی ہے، میلاد ساری عمر میلاد منایا جاتا ہے، لیکن اس میں بدعتیں نہ ہو، اس میں یہ فالتو رسمیں نہ ہوں، میلاد میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کلمہ ہو، پیاری پیاری نعت خوانی ہو، پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں درس ہو، پھر اجتماعی سلام ہو اور پھر دعا ہو، اور جو لنگر ہو وہ تقسیم کیا جائے اور سب کو کھلایا جائے، یہ میلاد ہوتا ہے۔ یہاں میلاد والوں کو بلایا جاتا ہے جو اونچے اونچے نعرے لگاتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں نعت خوانی ہوتی ہے، نہ سر کا پتہ چلتا ہے تو نہ پیر کا پتہ چلتا ہے، درس بھی اس طرح انداز میں دیا جاتا ہے کہ کسی کے پلے کوئی بات ہی نہیں آتی، بیٹھے ہوئے لوگوں کو باتیں سنائی جاتی ہیں لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ درس دینے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ درس شروع کرے تو پوری محفل پہ سناٹا چھا جائے، اور یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ میرے رب کی سنت ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت جبرائیل امین فرماتے میرے نبی خاموش ہو کے سنتے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرماتے تو جبرائیل امین سنتے، رب بھی سنتا، فرشتے خاموش ہوتے، توجہ سے سنتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پہ بیٹھ کے اللہ کی باتیں فرماتے تو صحابہ کرام اس انداز میں بیٹھے ہوتے کہ ذرا سی جنبش بھی ان کے جسم میں نہ ہوتی۔ اگر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان کے سر پہ پرندوں کو بٹھایا جاتا تو پرندہ بیٹھا ہی رہتا، وہ نہ اڑتا، کہ اس ساکت حالت میں وہ بیٹھ کے غور سے پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مبارک، فرمان مبارک وہ سنتے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف انہوں نے کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا، صرف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے سے دیکھا، اور صحابہ کرام آنکھوں کے کناروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے، اور سب سے پہلے معلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو درس دینے والا بھی ایسا ہو کہ جو وہ بات کرے تو سب کی سمجھ میں آئے اور سب کے اوپر اس کا اثر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، اور ہمیں بدعتوں سے حفاظت عطا کرے، اور ہمیں ہر طرح سے خوشحال کر دے دونوں جہانوں میں، نسل در نسل پوری امت کو، پوری انسانیت کو اور کل کو، ہماری مرشد کو، ان کی نسلوں کو، ان کے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد کو، سب کے آباء و اجداد کو قبروں میں آسودہ حال کر دے، ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کر دے، اور ہماری نسلوں کو بھی کر دے۔ میری طرف سے آج اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سے پھر میرا تھوڑا سا گلہ بن رہا ہے کہ آپ نے تو سبسکرائب
کیا ہوا ہے دوسروں سے بھی سبسکرائب کرائیں میرا چینل، تاکہ یہ جلدی جلدی گرو ہو جائے، تو پھر میں لمبا لمبا درس دوں۔ جب تک یہ گرو نہیں ہوگا تو میں اتنا مختصر ہی درس دے سکتی ہوں۔ تو اس کو لائک بھی کیا کرے اور شیئر بھی کرے، اور پوری ویڈیو واچ کرے، دوسروں کو بھی واچ کروائیں۔ اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ، اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ حافظ۔